السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل لے کر ہم آپ کی محفل میں آئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے: کیوں جل گیا نہ تاب رخ یار دیکھ کر، جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر۔ رخ کہتے ہیں چہرے کو، رخ یار یعنی محبوب کا چہرہ، اور تاب کا مطلب یہاں پر ہے آب و تاب یعنی چمک، اور طاقت دیدار کہتے ہیں دیکھنے کی طاقت کو۔ دیدار عموماً استعمال ہوتا ہے کسی بھی ایسی شخصیت کو دیکھنے کے لیے جس کو آپ بہت چاہتے ہوں یا جس کی آپ بہت زیادہ عزت کرتے ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں محبوب کے چہرے کی آب و تاب دیکھ کر جل کیوں نہ گیا۔ میرے لیے درست راستہ یہی تھا کہ عشق میں جو فنا حاصل کرنے کا جو مقام آیا تھا اسے طے کر لیتا اور جل کر خاک ہو جاتا، سیاہ ہو جاتا۔ اب میرے نہ جل مرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں اپنی تاب دیدار پر رش کر رہا ہوں۔ تاب دیدار کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کا جب چہرہ دیکھا تو کہا کہ اصولاً تو مجھے اس کا چہرہ دیکھتے ہی جل جانا چاہیے تھا، خاک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میرے دیدار میں اتنی قوت تھی، یعنی دیدار کے جذبے میں اتنی قوت تھی کہ جس نے مجھے بچا لیا۔ تو میں بڑا اب میں جل رہا ہوں کہ میرے اندر محبوب کے جلوے کو سہ لینے کی اتنی طاقت کیوں پیدا ہو گئی تھی۔ مرزا غالب نے شراب کے مضامین کی طرح رشک کے مضمونوں میں بھی وہ کمال کیا ہے جس کی مثال شاید ہی کسی دوسرے شاعر کے پاس ملے۔ ان میں سے ایک شعر یہ بھی ہے۔ اگلا شعر اس کا ہے: آتش پرست کہتے ہیں اہل جہاں مجھے، سرگرم نالہ ہائے شرر بار دیکھ کر۔ آتش پرست ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسے مذاہب بھی ہیں جہاں لوگ آگ کی عبادت کرتے ہیں، اور اہل جہاں کا مطلب ہے دنیا والے، دنیا کے لوگ۔ اور سرگرم کہتے ہیں کسی کام میں بہت ہی سرگرمی کے ساتھ، بہت ہی شدت کے ساتھ لگے ہوئے کو سرگرم کہتے ہیں۔ اور نالہ ہائے جمع ہے نالہ کی۔ نالہ کا مطلب ہوتا ہے محبوب کی جدائی میں رونا، یا محبوب کی جدائی نہ بھی ہو تب بھی زور زور سے رونے کو آپ نالہ کہہ سکتے ہیں، کہا جاتا ہے۔ اور شرر بار کا مطلب ہوتا ہے چنگاریاں برسانے والا۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ چونکہ میں رات دن ایسے نالے سر کرنے میں سرگرم رہتا ہوں جن سے شعلے برستے ہیں، یعنی جب میں روتا ہوں تو میرے رونے سے شعلے اور چنگاریاں نکلتی ہیں، یعنی ایک غم کی ایک انتہائی صورت ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ مجھے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ میں آتش پرست ہو گیا ہوں، آتش کو پوجنے والا ہو گیا ہوں، کیونکہ وہ لوگ جو اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے نزدیک سب سے مقدس چیز آگ ہے، اور وہ اسی کی ہر وقت پرستش کرتے رہتے ہیں اور اس میں سرگرم رہتے ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ کیا آبرو عشق جہاں عام ہو جفا، رکتا ہوں تم کو بے سبب آزار دیکھ کر۔ بے سبب آزار کا مطلب ہوتا ہے بے وجہ ستانے والا، بغیر کسی وجہ کے تکلیف دینے والا۔ اور آبرو عشق سے ان کی مراد عشق کی عزت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جذبے کی قدر کرنا۔ اور جفا کہتے ہیں ظلم کرنے کو۔ جفا عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہر وقت ظلم و ستم ہوتے رہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جہاں جور اور جفا، ظلم و ستم عام ہو جائے، کوئی وجہ کوئی سبب اس کے سامنے نہ رہے، وہاں عشق کی آبرو کیسے رہ سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ محبوب
میں تجھے بے وجہ اور بے سبب ستانے والا پاتا ہوں، اور اس کشمکش میں پڑ جاتا ہوں کہ آیا مجھے محبت کے راستے میں قدم آگے بڑھانا چاہیے یا نہیں بڑھانا چاہیے۔ عاشق کے نزدیک محبوب کی طرف سے ظلم و ستم کی صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ خود عشق ہے، اور عاشق محبوب کے لطف اور مہربانی اور نوازش سے نہیں بلکہ جو اس کا جور و جفا ہے، ظلم ہے، اس کو بھی اپنا حق سمجھتا ہے، تو وہ کسی دوسرے کو اس میں شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن جب محبوب ہر کسی پر ویسا ہی ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے جیسا کہ وہ عاشق پر کرتا ہے، تو اس کو عاشق کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، مہربانی ہمارے اوپر کی، یہ ہمارا حق ہے کیونکہ ہم تمہارے عاشق ہیں، اور جب تم نے ظلم کیا ہم پہ کرو، بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہم تمہارے عاشق ہیں۔ لیکن یہ کیا طریقہ کار ہے کہ تم نے جو ظلم اور ستم تمہارا ہے وہ تم نے دوسروں پر بھی کرنا شروع کر دیا؟ تو اس کی عزت اور آبروئی کی جو عزت اور آبرو کی جو یکساں سلوک تھا، اس کی تو وجہ کوئی برقرار ہے ہی نہیں۔ یا تو تم ہمیں اپنا عاشق نہیں سمجھتے، اور کیونکہ جو ظلم تم ہمارے ساتھ کرتے وہی تم دوسرے کے ساتھ بھی کرتے، تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر جیسے تمہاری محبت ہمارے لیے بنی ہے ویسی تمہارا ظلم بھی ہمارے لیے بنا ہے۔ اگلا شعر اس کا دیکھیے، آتا ہے میرے قتل کو پر جوش رشک سے، مرتا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر۔ اب اس میں کوئی مشکل لفظ تو ہے نہیں، کہتے ہیں کہ میرا جو محبوب ہے میرے قتل کے لیے تلوار لیے آ رہا ہے، شمشیر لیے آ رہا ہے، اور یہ دیکھتے ہی میری محبت کو اس لیے جوش آ گیا کہ محبوب کا ہاتھ میری گردن میں ہونا چاہیے تھا، اس میں تلوار کیوں پہنچ گئی؟ اچھا، لطف یہ ہے کہ ابھی قتل کی نوبت نہیں آئی، اور صرف جو رشک ہے یعنی جو آرزو ہے وہی عاشق کو موت کے گھاٹ اتارے دے رہی ہے۔ شعر دیکھیے کہ ثابت ہوا ہے گردن مینا پہ خون خلق، لرزے ہے موج میں تیری رفتار دیکھ کر۔ گردن مینا کہتے ہیں، آپ نے شاید دیکھا بھی ہو، کچھ سرائی جو ہوتی ہے اس کا جو اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے وہ نیچے والے حصے کے مقابلے میں تنگ ہوتا ہے، جیسے بوتلوں میں اوپر کا حصہ تنگ ہوتا ہے، تو اسے اس تنگ حصے کو کہتے ہیں سرائی کی گردن۔ تو اس میں اور کوئی مشکل لفظ ہے نہیں، تو ہم آپ کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں تو نے شراب پی کر سرور میں آ کر ایسی مستانہ چال اختیار کی کہ خلقت کا خون ہو گیا۔ مینا پر نظر ڈالتے ہیں تو تیری چال سے اس پر لرزہ طاری ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ نہ تو شراب پیتا ہے اور نہ تیری چال میں خلق خدا کا خون کرنے والی مستی پیدا ہوتی، گویا خلق خدا کا خون تیری شراب نوشی کا نتیجہ ہے، اور اس نے خون کا دعویٰ مینا کی گردن پر ثابت کر دیا۔ اب اس کی موج کے لرزنے سے اس دعوے کا ثبوت بھی مل گیا، اور وہ خوف سے کانپ رہی ہے کہ آخر میں مجرم ٹھہری۔ شعر دیکھیے کہ واہ حسرتا کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ، ہم کو ہری سے لذت آزار دیکھ کر۔ واہ حسرتا کا مطلب ہے بہت ہی حسرت ہونا اور بہت ہی افسوس کے وقت کی کلمہ بولا جاتا ہے۔ واہ حسرتا آپ تو نہیں بولتے، لیکن اس زمانے میں بولا جاتا تھا۔ ہری سے لذت آزار کا مطلب ہوتا ہے جو تکلیف پہنچنے سے لذت حاصل ہوتی ہے عاشق کو، اس کے اندر بے حد زیادہ خواہش ہونا۔ تو کہتے ہیں کہ میں انتہائی حسرت اور افسوس کے مقام سے
کہتا ہوں کہ جب محبوب نے دیکھا ہم اس کے ظلم اور ستم اور جو وہ ہمیں تکلیفیں پہنچاتا ہے اس سے لذت اٹھا رہے ہیں، اور ہمیں یہ لذت ہمیں بہت پسند ہے، تو اس نے ظلم اور ستم سے ہاتھ اٹھا لیا اور ہم پہ ظلم کرنا بند کر دیا۔ اصل بات یہ کہ انسان، ظاہر ہے کہ ہر کوئی انسان کسی کی دوسرے کی مہربانی پسند کرتا ہے، دوسرے کی محبت پسند کرتا ہے، اور ظلم و ستم اس کو اچھا نہیں لگتا، لیکن عاشق اپنے آپ کو ظلم و ستم کا عادی بنا لیتے ہیں، اور معشوق کی طرف سے جو دکھ انہیں پہنچتا ہے اس میں خاص لذت ان کو ملتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے ظلم و ستم سے محبوب کا رک جانا بھی انتہائی دکھ کا باعث ہے، مگر وہ دکھ نہیں جس میں لذت ملے۔ مرزا کے تو انتہائی حسرت اور افسوس کا اصل سبب ہی یہ ہے اس شعر کے مطابق۔ شعر دیکھیے کہ بک جاتے ہیں ہم آپ متاع سخن کے ساتھ، لیکن عیار طب خریدار دیکھ کر۔ یہاں عیار کا مطلب ہے کسوٹی، اور طب خریدار یعنی خریدار کا رجحان دیکھ کر یا اس کی طبیعت دیکھ کر۔ تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں اپنے کلام کے ساتھ خود خریدار کے ہاتھ بک جاتے ہیں، یعنی اس کے دل دادہ ہو جاتے ہیں، عاشق ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ خریدار کی طبیعت کی کسوٹی کا اندازہ ہو جائے، یعنی یہ جانچ لیں کہ اسے کھرے کھوٹے کی تمیز ہے یا نہیں۔ مطلب یہ کہ جو بھی ہمارے کلام کا خریدار ہوگا اسے ہمارا کلام سمجھنے میں اور ہماری قدردانی کرنے میں اس کا کافی درجہ بلند ہونا چاہیے۔ تو ایسے باکمال خریدار کے ہاتھ بکنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا کلام نہیں بلکہ خود ہمیں ہی کو خرید لیتا ہے۔ شعر ہے کہ زنار باندھ صبح سردانہ توڑ ڈال، رہرو چلے ہے راہ کو ہموار دیکھ کر۔ زنار کا مطلب ہوتا ہے جنیو، وہ بٹا ہوا دھاگا جو ہندو اور آتش پرست لوگ گلے میں آڑا ترچھا ڈالے رہتے ہیں، اور اسے ایک طرح کا مذہبی نشان سمجھا جاتا ہے۔ اور صبح صدانہ کا مطلب ہے تسبیح، ایسی تسبیح جس میں 100 دانے ہوتے ہوں۔ تو کہہ یہ رہے کہ تو زنار پہن لے اور 100 دانوں کی تسبیح توڑ کر پھینک دے، کیونکہ راستہ چلنے والا یعنی مسافر ہمیشہ صاف اور ہموار راستہ پسند کرتا ہے، وہ راستہ پسند نہیں کرتا جس میں اونچ نیچ ہو اور نشیب اور فراز ہوں۔ اب اس شعر میں دو باتیں ذرا غور سے سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تسبیح کے دانے بھی دھاگے ہی میں پروئے جاتے ہیں، اور جب اسے پھیرا جائے تو ہر دانہ ایک بلندی بن جاتا ہے، پھر دوسرے دانے تک نیچے آ جاتا ہے، اور یہی سلسلہ آخر تک جاری رہتا ہے۔ اس وجہ سے تسبیح کا راستہ نشیب اور فراز والا راستہ ہو گیا، جس میں قدم قدم پر اونچ نیچے، اور مسافر کو ایسا راستہ پسند نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر تسبیح توڑ کر دانے نکال دی جائیں تو جو دھاگا بچتا ہے وہ پھر زنار کی شکل کا ہوتا ہے، یعنی تسبیح کا توڑنا ہی راستے کو نشیب و فراز یا اونچ نیچ سے پاک کر دیتا ہے۔ شعر ہے کہ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ آبلہ کہتے ہیں چھالے کو، اور پرخار کہتے ہیں کانٹوں سے بھرے ہوئے کو۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے اور میں سخت گھبرایا ہوا تھا کہ ان کا کیا علاج ہو، تو ایک دم میرے سامنے کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ آ گیا، تو دل خوش ہو گیا کہ اب چھالوں کا علاج ہو جائے گا، یعنی اب ان میں کانٹے چبھیں گے اور پانی نکل جائے گا تو چھالے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب اس میں ایک مزے کی بات یہ دیکھیے کہ ایک دکھ دینے والی چیز کا علاج دوسری دکھ دینے والی چیز سے کیا،
تو اب یہ مرزا کا مزاج ہے کہ وہ اپنے لیے آسان اور راحت بخش طریقہ اختیار کرنے سے، آپ ان کی شاعری پڑھیں تو وہ ہمیشہ اس سے طور پر دیتے ہیں بادہ ظرف قدا خار دیکھ کر۔ اب یہ طور اور برق تجلی، اس کے پیچھے لمبا قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور کے پہاڑ پر گئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ان کو نور دکھائی دیا اور وہ اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، تو وہ اس قصے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ اور بادہ کہتے ہیں جام کو، اور ظرف قدا خار کا مطلب ہے کہ جو شرابی ہے، جو شراب پینا چاہتا ہے، اس کا ظرف کتنا ہے، تو ہر ایک کو اس کے حصے کے مطابق دیتے۔ ابھی ہم آپ کو تجلی کا مطلب بتا چکے ہیں، یہی کہ ذات باری تعالیٰ کا جلوہ جو حضرت موسیٰ کو طور پر دکھایا گیا تھا، اور طور جو ہے وہ ایک پہاڑ ہے، اور یہیں پر حضرت عیسیٰ پر تورات نازل ہوئی تھی اور ان کو احکامات ملتے تھے، اور ظرف صلاحیت ہے یا قابلیت ہے، اور قدا خار یعنی شرابی ابھی بتایا آپ کو۔ تو ظاہر ہے کہ شعر میں برق تجلی کو شراب سے تشبیہ دی ہے، اور طور شاعر کے تصور کے مطابق ایک ایسا شراب نوش ہے جس کا ظرف یعنی صلاحیت بہت اعلیٰ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس شعر کی طرف اسی میں اشارہ کیا ہے، لیکن یہ عرض کر دیں کہ طور تجلی کا مستحق نہ تھا، اس لیے پھٹ گیا، یعنی جو شراب اسے ملی وہ اس کی طرف سے بہت زیادہ تھی، البتہ ہم پر وہ بجلی گرتی تو اسے برداشت کر سکتے تھے۔ یہاں ہم سے مراد مرزا غالب نہیں ہے بلکہ پوری انسانوں کی نسل ہے۔ تو اس شعر سے مرزا نے تمام مخلوقات پر نوع انسانی کے اشرف المخلوقات ہونے کا ایک بہت ہی روشن ثبوت فراہم کیا ہے اس شعر میں۔ آئیے اب اس غزل کا ہم دیکھتے ہیں آخری شعر۔ سر پھوڑنا وہ غالب شوریدہ حال کا، یاد آ گیا مجھے تیری دیوار دیکھ کر۔ یہ شوریدہ حال کا مطلب ہوتا ہے پریشان حال کہہ لیجئے، دیوانہ، پاگل، کچھ بھی۔ تو کہتے ہیں کہ میرے محبوب، میں نے تیری دیوار دیکھی تو یاد آ گیا کہ یہی دیوار تھی جس سے پریشان حال اور دیوان غالب نے سر پھوڑا تھا۔ اب یہاں پر جو وہ ہے، اس میں جو وہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ غالب انہوں نے کہا ہے، تو اس سے دو باتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ پہلی تو یہ کہ ایک مشہور و معروف واقعہ ہے جو پیش آیا، اور دوسرا یہ کہ اس پورے واقعے کی یاد تازہ کرانا مقصود ہے۔ شعر میں خوبی کا ایک پہلو یہ ہے کہ دیوار بے شک محبوب کی تھی، لیکن اس کے سلسلے میں جو واقعہ سب سے بڑھ کر قابل ذکر پیش آیا وہ غالب کا سر پھوڑنا تھا، لہٰذا دیوار کو دیکھتے ہی ذہن سب سے پہلے اس واقعے کی طرف گیا۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور کچھ شعروں کا مطلب جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوئی غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔